دوستوں، پرفتن دور اور آخرالزماں کی جن نشانیوں اور فتنوں کے بارے میں قرآن پاک اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے، ان میں سب سے اہم نشانی دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج تھا۔ معزز ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر یقیناً پہلے ہی بہت سی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے اور یہ بات بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ دجال قیامت سے پہلے مسلمانوں کے ایمان کا آخری امتحان ہوگا۔ مگر دوستو، یہاں ایک بہت اہم سوال سر اٹھاتا ہے کہ دجال کے اتنے تفصیلی تعارف کے باوجود اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو جاننے کے بعد بھی ایسی کیا وجوہات ہوں گی کہ لوگ اس کی تائید قبول کریں گے اور اسے اپنا خدا تسلیم کریں گے؟ دوستو، اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زمانہ آخرت کے متعلق کی گئی ایک پیش گوئی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ معزز ناظرین، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ صرف اشعار نہیں ہیں بلکہ ایک انتہائی اہم پیش گوئی ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور اسرائیل میں جتنی بھی ٹیکنالوجی وجود میں لائی جا رہی ہے، وہ سب دجال کی دنیا پر حاکمیت قائم کرنے کے لیے ایک کوشش ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں صرف ایک دھوکہ اور فریب ہوتی ہیں۔ مقصد صرف انسان کے ایمان کو تباہ کر کے اسے جہنم کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں ایک اسرائیلی سائنسدان نے صرف آکسیجن کی مدد سے ایسی میڈیسن تیار کی ہے جو کہ انسانی جسم میں نہ صرف عمر بڑھنے کے عمل کو روک دیتی ہے بلکہ بوڑھے شخص کو کامیابی کے ساتھ واپس جوانی کی طرف بھی لوٹا دیتی ہے۔ یہ میڈیسن دراصل ایک ٹریٹمنٹ ہے جسے HBOT یعنی کہ ہائپر بیرک آکسیجن ٹریٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ساری تحقیق تل ابیب یونیورسٹی اور شامیر میڈیکل سینٹر نے مل کر کی ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ تیار ہونے کے بعد اس کا پہلا تجربہ 60 سال سے زائد عمر کے 35 لوگوں پر کیا گیا۔ 3 مہینے تک ہر روز 90 منٹ کے لیے انہیں یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا رہا اور 3 ماہ بعد حیران کن اور کامیاب نتائج سامنے آئے۔ یہ ٹریٹمنٹ کامیابی کے ساتھ انسانی جسم میں عمر بڑھانے والے سیلز کے کام کو الٹا کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ سیلز انسانی جسم کو بوڑھا کرنے کی بجائے اسے واپس جوان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 3 ماہ مسلسل یہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد انسان بڑھاپے اور بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، اب ذرا غور کریں کہ جب دجال اور دجالی طاقتوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہو جو آپ کو عمر کے کسی بھی حصے میں واپس جوانی کی طرف لوٹا دے، تو ایسا کون ہوگا جو ایسی دنیاوی دولت یعنی کہ جوان ہونا، اپنی بڑھتی عمر کو روکنا اور مہلک بیماریوں سے نجات نہیں چاہے گا؟ بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں صرف دجال کو اپنا خدا تسلیم کرنا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنا ایمان گنوا کر دجال کے پیچھے چلے گی۔ کوئی جوان ہونے کے لیے، کوئی امیر ہونے کے لیے، کوئی دجال کی بنائی ہوئی مصنوعی جنت میں جانے کے لیے، یا کوئی صرف فن اور انجوائمنٹ کے لیے دجال کو فالو کرے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شیطان اور شیطانی طاقت پانی کے بلبلے کی طرح کمزور ہوتی ہے، مگر ایک فتنہ، دھوکہ اور فریب ہے۔ مقصد صرف ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ یہ دھوکہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، دنیاوی لالچ سے لے کر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے محض نظروں کے دھوکے تک، سب کچھ شامل ہے۔ دوستو، اسرائیلی سائنسدانوں کی طرف سے تیار کی گئی یہ میڈیکل ٹیکنالوجی بھی ایک دجالی فتنہ ہے، اور جو بھی جوانی کے لالچ میں اس فتنے میں پڑا، وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی کہ اپنا ایمان گنوا دے گا۔ معزز ناظرین، جیسے جیسے حضرت انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، ویسے ہی سائنس کے کرشمات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مستقبل قریب میں انسان کی پیدائش کو سائنسی مدد سے خود سے ڈیزائن کیا جائے گا، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی شکل و شباہت اور نقوش وغیرہ کو انسان خود سے ڈیزائن کر سکے گا۔ اس دجالی منصوبے کو ٹرانس ہیومنزم ایجنڈے کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، HBOT، ٹرانس ہیومنزم اور ایسے ہی باقی دجالی منصوبے سب قدرت سے شدید کھلواڑ ہے اور کمزور ایمان والوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہے۔
دوستو اب آپ کو یقیناً سمجھ آ رہی ہوگی کہ دجال کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی ایسے کون سے فتنے ہوں گے، کون سی وجوہات ہوں گی جو کہ لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ دجال کی تقلید کریں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ ذرا غور کریں کہ ایسا کون شخص ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اس کا پیدا ہونے والا بیٹا پرکشش نقوش کا مالک نہ ہو۔ ایسے کون سے والدین ہوں گے جو نہیں چاہیں گے کہ ان کی ہونے والی اولاد کے بال، ہونٹ، جسم، آنکھیں اور رنگ کو وہ اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ دوستو ایسے ہی دجالی فتنوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ زمانہ آخرت کے فتنے اتنے پرکشش ہوں گے کہ جو کوئی بھی ان میں جھانکے گا یا صرف جاننے کی کوشش کرے گا وہ فتنے اسے اپنے اندر کھینچ لیں گے۔ تو ضروری ہے کہ جب تمہیں دجال کی آمد کا علم ہو تو اصحاب کہف کی طرح جنگلوں، پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں کی طرف نکل جاؤ، کیونکہ ایسے فتنوں سے صرف وہی اپنا ایمان بچا سکتا ہے۔